مکہ کی پارلیمنٹ دارل ندوہ وہ عمارت تھی جہاں جب قریش کو کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اسی عمارت میں مشاورت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس پارلیمنٹ میں 7 ستمبر 622 عیسوی کو تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا گیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی اور سب نے مل کر اسلام کے پیغام کو کلی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ کا حکم پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور کفار ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہو گیا۔ کفار جس پیغام کو کلی طور پر ختم کرنا چاہتے تھے، آخرکار وہ خود ناکام اور نامراد ہو گئے۔ 7 ستمبر 1974 کو دارالندوہ نمبر 2 یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی اسی طرح کا ایک فیصلہ کیا۔ ملک کے چوٹی کے لیڈرز اور علماء کا اس پارلیمنٹ میں اجتماع ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے مسیح و مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کو غیر مسلم قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پیغام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں فیصلہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، مگر 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ نقطہ نظر دونوں کا ایک ہی تھا کہ اسلام کے پیغام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح خوشیاں منائیں اور کہا کہ یہ قادیانیوں کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ جماعت احمدیہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ وہ کیل دراصل انہوں نے اپنے سینوں میں گھونپا تھا، جس کا درد 50 سال گزرنے کے بعد نہیں جا رہا۔ چند سال گزرتے ہیں، کوئی نہ کوئی حکمراں اٹھ کر نئی نئی اصطلاحات کر کے اپنی طرف سے جماعت احمدیہ کو ختم کرنے کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک بڑا کردار ضیاء الحق صاحب کا بھی ہے۔ آج 50 سال بعد جماعت احمدیہ کہاں کھڑی ہے اور جماعت احمدیہ کو ختم کرنے والے کہاں کھڑے ہیں، روز روشن کی طرح سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ پوچھنا تھا کہ اب آپ لوگوں کی بربادی میں کیا باقی رہ گیا ہے؟ کس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی سے اپنی بربادی کو جشن کا نام دے کر کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو